تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام و آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گناہ کے راستے بہت ہیں، انسان کبھی کبھار کئی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے بعد انسان ایک سستی میں آ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مہینے اب شروع ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ شوال کے بعد جہاں پر گناہ کرنا زیادہ گناہ کے باعث ہوگا اور ثواب کرنا بھی زیادہ ثواب کا ملے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ اشہر الحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا، جنگ جدال اس میں جائز نہیں ہے، اور اس میں انسان جو بھی ثواب کا کام کرتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے۔ اور ذوالحجہ کے جو 9 دن آئیں گے یا 10 دن آئیں گے، وہ بہترین ایام ہیں سال بھر کے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم دو راستے جس میں سے انسان متاثر ہوتا ہے گناہ میں پڑنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہم بات کریں گے نظر کے بارے میں۔ النظرۃ، نظر کی وجہ سے جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے۔ انسان جو بھی دیکھتا ہے اس سے تاثر لے لیتا ہے، چاہے وہ سامنے والی چیز باطل ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کئی لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کے بارے میں جس کی حفاظت کرنا ہے، جو نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے مومنین سے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اپنے نظر کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وہ ان کے لیے زیادہ پاک ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہونے والے ہیں، غیبت، چغل خوری وغیرہ، لیکن آج کا زمانہ 15-20 سال یا اس سے بھی زیادہ انسان کی زندگی میں نظر سے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ نظر سے انسان اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا دیگر ذریعے ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی نظر کی حفاظت۔ اللہ نے مومنات سے بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہہ دیجئے مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کو نیچے کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو یہ مومنوں کے لیے بھی ہے، مومنات کے لیے بھی ہے، لیکن علماء نے عورتوں کے لیے، کیونکہ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہیں، عورتوں کے لیے یہ اگر شہوت نہ ہو تو جائز ہے کہ آدمی سے، جیسے بازار میں خرید و فروخت ہے یا کوئی علم سیکھنا ہے، تو عورت جو ہے دیکھ سکتی ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ وہ عید کے دن جو حبشہ کے جو کچھ کرتب بازی دکھا رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ لیکن زیادہ جو ہے مرد جو ہے نظر سے متاثر ہو جاتا ہے، شہوت کی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے شروعاتی یہ شہوت کو بڑھانے والی چیز ہے، اور انسان جو اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ اگر وہ نظر کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو مہلکات میں، ہلاک کردہ چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر غلطی سے پڑ جائے تو اس کی کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن دوسری نظر نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة نظرہ کہ اے علی رضی اللہ عنہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر آپ اس کو فالو مت کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ، دوسری نظر مت ڈالو۔ فإن لك الأولى کہ آپ کو پہلی نظر تو ہے،
وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوسری نظر یا آخری والی جو نظر ہے اس پہ گناہ ہوگا انسان کو. کبھی غلطی سے پڑ جائے الگ ہے، لیکن آج کل جو موبائل میں ہے انسان یہ خیال بھی نہیں رکھتا کہ کیا یہ محرم ہے غیر محرم ہے، کیا دیکھ رہا ہوں. انسان بس ایک نشے کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کو گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے بیٹھتا ہے. صحابہ جو ہے مجلسیں بنایا کرتے تھے راستوں پہ وغیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا اور کہا ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ بیٹھنے سے راستوں میں مت بیٹھو. تو صحابہ نے کہا ما لنا بد، کہ ہم کو بیٹھنا ہی ہے، وہاں پہ ہمارے مجالس ہیں، ہم میٹنگ کرتے ہیں وغیرہ، ہم بازار میں یا راستے پہ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، ہم وہاں پر بات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو. راستے کے حق ادا کرنے میں سے کیا کیا ہے؟ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، کہ اپنی نظر کو نیچی کرو. وکف الاذی، کسی کو تکلیف مت دو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو. وامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر کوئی شخص بازار میں ہے وغیرہ تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا پڑے گا. تو نظر کے ذریعے سے جو ہے انسان کے شہوتیں بلند ہوتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے. چلیے حرام کو تو چھوڑ دیں گے، حرام کو تو دیکھنا ہی نہیں، کئی کبار حلال چیزوں کو بھی دیکھ دیکھ کر اپنی خواہشیں بڑھا دیتا ہے. جیسے حلال کسی کا پیسہ دیکھ رہا ہے، کسی کے حسد کے نگاہیں سے دیکھ رہا ہے، یا پیسے والوں کو دیکھ رہا ہے، یا کھانے پینے کی چیزیں دیکھ رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے بھی اس کی جو بھی چیز دیکھے گا اس سے تاثر انسان کو ہوتے رہے گا. اور یہ سب سے پہلی شروعات ہے گناہ کی نظر سے ہی. جو انسان اس پہ خیال نہیں رکھتا تو وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. نظر سے پھر ایک خیال آتا ہے، اس کو بولتے ہیں خطرہ، یعنی خاطرہ، جو ہے ایک خیال آنے لگتا ہے، پھر وہ خیال ایک فکر بن جاتی ہے، پھر وہ فکر جو ہے اس کی شہوت بن جاتی ہے، پھر وہ شہوت اس کا ارادہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ارادہ اس کا پکا ارادہ بن جاتا ہے، پھر وہ جا کر گناہ کرتا ہے. ایسے ہی نہیں، شیطان دھیرے 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 آتا ہے. اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ نظر سے. انسان جو ہے اپنی نظر کو حفاظت نہیں کرے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے انسان، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے پوچھے گا، بالکل پوچھے گا. لیکن جو انسان اس لیے کہا جاتا ہے، سلف میں کہا جاتا تھا الصبر علی غض البصر ایسر من الصبر علی الم ما بعد، کہ انسان جو ہے بس نظر کو نیچی کر لے، وہ صبر کرنا آسان ہے، لیکن بعد کی چیزیں جو شہوتیں آئیں گی، خواہشات آئیں گی، جو حسرتیں آئیں گی، اس کے بعد انسان کو زنا کی طرف لے کے جانے والی چیزیں جو آئیں گی، اس سے بعد سے آسان ہے. بس ایک سٹیپ میں جو ہے پہلے قدم پہ ہی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو یہ سارے گناہ سے بچ جاتا ہے. اس کے بعد آنے والے درد، جو دل کو جلا دینے والے جو حسرتیں آتی ہیں، اس سے انسان بچ جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا بچانا ہے؟ وہ ہے نظر کو بچانا ہے. نظر سے حسرات آتے ہیں، انسان حسرتیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس طاقت ہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے، نہ ہی وہ چیز نہیں ہونے پر صبر بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی قدرت ہے نہ ہی صبر ہے. تو انسان بس دیکھتے جاتا ہے، دیکھتے جاتا ہے، دیکھتے جاتا ہے، تو یہ نہ ہی قادر ہے نہ ہی صابر ہے. تو انسان بس حسرتیں ہی حسرتیں ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے تمناؤں میں زندگی جینے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس وہ چیز آ جاتی، کاش میرے پاس پیسہ آ جاتا یا کچھ بھی آ جاتا تو میں جو ہے ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، ایسے کروں گا. بس تمناؤں میں انسان جینے لگتا ہے، اور انسان حقیقت کو زندگی بدل دیتا ہے، اور مرتے دم تک تمناؤں میں جیتا رہتا ہے. انسان جیسے نیک بننے کی تمنا بھی کرتا ہے کہ میں بھی نیک بنوں گا، میں بھی جو ہے اچھے کام کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، لیکن جو ہے وہ نظر کی وجہ سے یعنی اپنے آپ کو پھر مسجد سے باہر چلے جاتا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں جا کر بھول بھی جاتا ہے کہ وہاں سے متاثر ہونے لگتا ہے. تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں ایسے لوگوں کو دیکھنے سے منع کیا، کہ اوپر والوں سے دیکھنے کو منع کیا جو ہم سے زیادہ کماتے ہوں، زیادہ پیسے والے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے حسرتیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ایسے لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، لیکن ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ سے اونچے ہیں. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمت اللہ، کہ وہ زیادہ بہتر ہے انسان جو ہے اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانے. آج ہم دیکھیے، ہم جو ہے
بادشاہوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں. ایسے چیزیں ہیں ہمارے پاس کھانے کے پاس 1000 سال کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے, رہنا بھی نہیں تھا, ہمیشہ جنگ چل رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں, انہی کے نوکر مار دیتے ہیں ان کو, بہت سارے تکلیف ملتے تھے, کھانا نہیں ملتا تھا اور جلدی مر جاتے تھے, 20 30 25 30 35 بہت ہو گیا. تو آج جو ہے صحت بھی ہے, سب چیز ہے, پھر بھی انسان حسرتوں میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے. جو یہاں ہمارے ہندوستان والے ملک ہے وہ دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا زندگی ہے وغیرہ, اور غریب جو ہے وہ اور اوپر دیکھتے ہیں, اور وہاں کے لوگ اور اوپر دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی حسرتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو نظر کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ نظر کی حفاظت انسان اگر نہیں کرے گا تو یہ شہوتوں میں آگے بڑھنے والی چیزیں, گناہ میں انسان پڑے گا. دوسری چیز جو ہے نظر کے بعد آنے والی چیز ہے وہ ہے سوچ, خطرہ. خطرہ یا خطرات, جو خاطرہ یا خطرہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے جو خیال آ جاتا ہے انسان کی, ابھی فکر نہیں بنی ہے لیکن دیکھنے سے ایک شہوت آ جائے کہ میں بھی ایسا کام کروں, میں بھی وہ چیز کروں گا. تو یہ شروعات ہی ہے مبدأ الخیر والشر. تو خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے خیال, اور برا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کبھی کبھار جو ہے خیال کے بارے میں کہ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں خیال نہیں آتا. تو اگر انسان جو ہے اپنے خیالوں پر بھی کنٹرول کر لیے تو کافی آسانی کے ساتھ گناہوں سے رک سکتا ہے. کہ کیا کیا خیال آئے, ایک بات بیٹھے انسان 5 منٹ 10 منٹ کہ کیا کیا خیالات آ رہے ہیں میرے پاس, اس کا محاسبہ کرے کہ کیسی چیزوں کے خیالات آ رہے ہیں, کیا چیز کی میں چاہ رہا ہوں, کیا دنیاوی محبت ہے, یا دنیا سے بچنے کی چیز ہے, یا آخرت کے لیے میرے خیالات آ رہے ہیں, کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. اس کے بعد جا کر انسان کے ارادے بنیں گے. خیالات کبھی انسان کو دیکھنا چاہیے, تفکر کرنا چاہیے, کیونکہ انسان جب تفکر کرے گا, سوچے گا کہ کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. جیسے انسان کئی بار دوسرے لوگوں سے ملتا ہے لیکن ان کے بارے میں برا سوچتا ہے, ارے ان کو کیا پتہ, یا اس طرح سے برے چیزیں خیالات آتے رہتے ہیں کہ سامنے تو انسان ڈھونگ کرتا ہے اچھا ملنے کا, ہاتھ ملانے کا, مسکرانے کا, لیکن اندر سے جو ہے سوء الظن ان کے بارے میں برا سوچتا ہے کہ یہ جو ہے بہت برا انسان ہے وغیرہ. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد غیبتیں ہوں گے, اس کے بعد مار دھاڑ ہوگی, اس کے بعد قتل تک انسان جا سکتا ہے. شیطان دھیرے دھیرے نفرتیں بٹھاتے جاتا ہے کہ انسان کا دل بھاری ہو جاتا ہے, نفرتیں کسی کے پال پال کر بچے کی طرح نفرت پالتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو انسان کو جب ہی اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے. جیسے زبان کی حفاظت کرنا ہے, کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہم, ویسے دل کی گالی کیا ہے, کسی کے بدگمانی کرنا, کسی کے بارے میں برا سوچنا. سامنے والا کتنا بھی اچھا ہو, کتنی بھی اچھی نیت سے کام کرے, بدگمان انسان اس میں بھی کھوٹ نکال دیتا ہے کہ ان کی نیت کچھ ہوں گی. تو ہمارا کام نیتوں کو جج کرنا نہیں ہے, نیتوں پر حکم لگانا نہیں ہے, ہمارا کام ظاہری دیکھنا ہے. ہمارے پر وہی نازل نہیں ہوئی کہ کیا نیت ہے, کس کی نیت ہے, ہم اس کے پیچھے ہمیں نہیں جاننا چاہیے, ظاہری اعمال کے طرف دیکھنا چاہیے. تو خیالات پر جو ہے اگر کوئی لگام لگا دیتا ہے تو خیالات کی وجہ سے جو ہے انسان خیر کے راستے پر چلے جاتا ہے, لیکن جو خیالات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی مہلکات کی طرف چلے جاتا ہے اور تمناؤں میں انسان جی لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کے بارے میں بتایا. اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب, کہ بے شک جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح. سراب کی مطلب کیا ہے, دور سے دیکھتا ہے کہ پانی ہے لیکن قریب جا کر دیکھے تو کچھ نہیں ملتا ہے. بقیعۃ یحسب الظمآن ماء, ایک پیاسا انسان سمجھتا ہے کہ پانی ہے وہاں پر. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جب وہ پہنچ جاتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے اس کو. ووجد اللہ عندہ, لیکن اللہ کو پاتا ہے, یعنی موت کے وقت وہ اللہ کو پا لیتا ہے. فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب, اور اللہ سخت ہے حساب, جلد کرتا ہے, سریع الحساب ہے. تو اپنا اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کا حساب پورا کرنے والا ہے. تو انسان بھی جیسا ہم نے ذکر کیا تمناؤں میں زندگی گزارتا ہے اور سمجھتا ہے کئی لوگ فرائض بھی انجام نہیں دیتے ہیں اور تمنا میں ہے, امید میں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ دھوکہ ہے, کیونکہ تمنا کرنا ہے, یا جو اصل کہنا چاہیے امید کرنا ہے, اور رجا جو لفظ ہے اس پہ کوئی فاؤنڈیشن ہونا چاہیے, کوئی جس کے سبب ہونا چاہیے, جس کے اوپر انسان تمنا کرے. بغیر سبب کے صرف جو ہے امید ہے تو وہ صرف تمنائیں ہیں بیکار کی. انسان جو ہے جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن کوئی سبب ہی نہیں ہے. بما کنتم تعملون, اللہ نے کئی جگہ کہا جنت ملی ہے جو کچھ آپ عمل کرتے تھے, یعنی جنت کے عوض میں, یعنی عمل کے عوض میں جنت نہیں ملے گی, بلکہ جنت کے سبب کی وجہ سے, عمل کے سبب کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی. تو انسان خیالات کو دیکھنا چاہیے. کئی کبار جو ہے خیالات آتے ہیں سستی کے, کاہلی کے, اور انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو انسان ایسی چیزوں کو روک دینا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی انسان بھوکا ہے, پیاسا ہے,
اور بس خیال کر لیا کہ بھی کھانا آ گیا میں کھا لیا، پانی آ گیا میں پی لیا، تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی اور اس کی پیاس بھی نہیں مٹے گی۔ ویسے ہی نیکی کا اعمال جو ہے انسان کو چاہیے کہ انسان خیال آنے کے بعد نیکی میں آگے بڑھے اور برائی سے دور رہے۔ صرف خیالات میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ خیالات کے بارے میں، اس کے بعد اپنی بات ختم کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ گناہوں سے بچنے کے شروعات کی چیزیں، تو پہلی چیز ہم نے ذکر کی کہ نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم نظر سے ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا دے گا نظر کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آنکھ کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور سچ میں زنا کر لیتا ہے۔ تو آنکھوں کے زنا سے ہمیں بچنا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ نظر کا زنا ہے۔ پھر ہم نے ذکر کیا خطرات یعنی خیالات کے بارے میں، اور خیالات اکثر ہم غور کریں تو 4 قسم سے خیالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ ایک خیال ایسا ہے جو اس کے دنیا کے فائدے کی چیز ہے، دوسرا خیال دنیا کے نقصان دہ والے خیالات ہیں، تیسرا خیال آخرت کے فائدے کی چیز، اور چوتھا خیال آخرت کے نقصان کے لیے۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چاروں میں سے کون سے خیالات میرے دماغ میں آ رہے ہیں، کون سے وسوسے انسان کے دماغ میں۔ کیا دنیا کے فائدے کی چیز ہے تو الحمدللہ اچھا خیال ہے، وہ دنیا میں کچھ کمانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ پروڈکٹیو کرنے کے لیے تو الحمدللہ اچھی چیز ہے۔ لیکن دنیا کے نقصان دہ والی چیز آ رہی ہے، کسی کے خلاف بغض ہو رہا ہے، کسی یا کوئی بھی چیز میں انسان بری سوچ رہا ہے، تو وہ خیالات کی وجہ سے سوچ کر انسان ہم میں، پریشانیوں میں، حزن میں، غم میں چلے جاتا ہے، پھر ڈپریشن کے مارے انسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ منفی سوچنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ زندگی میں میرے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ نے صحت دی، بہت سارے نعمتیں دی، تو انسان اس پہ نہیں سوچتا ہے اور انسان منفی ہو جاتا ہے ہمیشہ، اور لوگوں سے بھی بدظن ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کا خیال آخرت کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے تو بالکل بہترین چیز ہے آخرت کے لیے، اگر آخرت کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہے، گناہ کی سوچ رہا ہے، تو اس سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ تو ایک بندہ جو ہے اس کو یہ چاروں میں سے کون سی چیز ہے اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو عاقل انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سوچے، کیونکہ اصل فائدہ وہی ہے نا، آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، کہ سب سے بہترین مومن کون ہے، افضل مومنون میں سے کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ سب سے شاطر مومن کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے؟ ای المؤمنین اکیس کیس کہتے ہیں جو اس دماغ سے تیز ہو بہت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے عقل مند انسان ہے۔ اس کے بعد صرف یاد نہیں کرتا، اس کے بعد تیاری بھی کرتا ہے، واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اس کے لیے تیاری بھی کہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ دے کر فرمایا اولئک الاکیاس، وہی سمجھدار لوگ ہیں، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اپنے خیالات موت کے لیے کرتا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا تو کیا حال ہوگا میرا، کہ آج کیا میں تیار ہوں مرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ تیاری بھی کرے گا موت کے لیے توبہ استغفار سے، اور اعمال کے لیے وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ تو ہماری سوچ ہونا چاہیے للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے سوچے انسان، جو آیتیں قرآن میں نازل کے اس پہ سمجھے، تفکر کرے۔ کئی بار انسان جو ہے گناہ کا خیال آتے جا رہا ہے تو انسان اس کو ہٹاتے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے دل جو ہے انسان کا ایک بورڈ کی طرح ہے، اس میں آپ جو بھی لکھیں گے وہ جو ہے عمل بن جائے گا، جو بھی آپ کے خیالات ہیں آپ لکھتے گئے تو وہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، برائی کا خیال آ رہا ہے تو اس کو لکھ رہے ہیں پھر مٹاتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
کیونکہ وہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ ہے، اس پہ نیکی کی چیزیں لکھنا پڑے گا. صرف گناہ سے بچنے سے کام نہیں ہوگا، گناہ سے بھی بچنا ہے، علم میں آگے بڑھنا پڑے گا، تفکر کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، جب جا کے جو ہے برائی سے انسان بچے گا. صرف برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا تو شیطان پھر آئے گا اور پھر جو ہے حملہ کرتے رہے گا. تو سب سے پہلی چیز جو سوچنا چاہیے، تدبر، قرآن پر تدبر کرنا چاہیے. جیسے انسان اگلے رمضان تک سوچے کہ سورہ بقرہ جو ہے میں تفسیر پڑھوں گا، اس کا معنی سمجھوں گا، تو اگلے رمضان تک 2-3 سورہ انسان پڑھ لے تو آگے کی تراویح جو ہے 5-6 دن کی تراویح اس کو سمجھ میں آنے لگے گی اور پھر وہ تفکر کرنے لگے گا. اس لیے بعض سلف کہتے تھے انزل القرآن لیعمل بہ، تو قرآن جو نازل ہوا اس پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، صرف پڑھ لیا، اس پہ تدبر نہیں کیا. فاتخذوا تلاوتہ عملا، صرف تلاوت کو لوگوں نے عمل سمجھ لیا، حالانکہ ثواب کا کام ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور انسان پھر تفکر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں دنیا میں رکھی، رات اور دن. تفکروا فی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ انسان تفکر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ سب باطل نہیں بنایا ہے. پھر انسان سوچ سکتا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں میری زندگی میں دی ہیں، کتنی آلائی فبأي آلاء ربكما تكذبان، کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دی ہیں، اس پہ انسان تفکر کرے تو یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے خوف ہوتا ہے، اللہ سے امید ہوتی ہے. یہ اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے. اور ایک چوتھی چیز جو انسان سوچ سکتا ہے وہ ہے اپنے عیوب کے. کئی لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ میرا اعمال سب سے بہترین ہے، کوئی نہیں. ہمیں اپنے عیوب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھ میں بھی عیب ہے، کہ مجھ میں بھی جو ہے نقص ہے، اور میرے اعمال اللہ قبول کرنے والا یا نہیں ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. امید تو ہے لیکن خوف بھی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو رد کر دے گا. اور ایک چیز جو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آج کے دن کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. کئی لوگ پچھلی زندگیوں میں جیتے تھے، پہلے ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا. لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لو اگر مگر کی باتیں کریں گے تو یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے کہ ایسا ہونا تھا. بس ہمیں کہنا چاہیے جو ہو گیا قدر اللہ ما شاء. اور بعض لوگ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آج کو بھول جاتے ہیں. اصل آج کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج میں عمل کروں، آج میں جو ہے کیا کام کر سکتا ہوں. اس طرح سے آج کر انسان کا مستقبل جو ہے سنہرا ہو سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا تھا الوقت سیف، کہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے، آپ اس سے کاٹیں گے یا آپ اس سے کٹے جائیں گے. فَإِن قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ، اگر وقت کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ وقت جانے والا ہے. ہمارے سے پہلے کئی لوگ آئے اور چلے گئے اور ان کے پاس جو ہے وقت ہی ہے. وقت کی اہمیت کے لیے ایک مثال سمجھیے کہ ایک انسان ہے جو امیر ہے، پوری دنیا اس کے پاس مال ہے، اور ایک انسان ہے جو ہے جو جوان ہے، 20 سال کا ہے، اور ایک جو امیر ہے وہ 80 سال کا ہے. تو آپ کون سی والی زندگی میں جانا پسند کریں، 80 یا 90 سال کا ہے؟ تو آپ کیا 90 سال والے کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے تو آپ بولیں گے ارے کیا کروں میں بوڑھا جا کر. 90 سال والے کے پاس دنیا کا پیسہ ہے لیکن عمر ہی نہیں ہے اس کے پاس. 20 سال والے کو آپ پسند کریں گے، کیوں؟ کیونکہ پاس پھر کما لیں گے، اس کے پاس عمر ہے، صحت ہے، سب چیز ہے. تو اصل دولت کیا ہے؟ وقت ہی ہے. انسان 100 سال کا ہو جائے، 95 کا ہو جائے، دنیا بھر کا مال ہو رہے ہے اس کے پاس لیکن وہ دولت مند نہیں ہے. اصل جس کے پاس جو دولت ہے وہ ہے وقت ہے. جو انسان پسند کرتا ہے کہ وقت ہو جس میں اعمال کیے جا سکتے ہیں، چاہے دنیا کے اعمال ہو یا آخرت کے اعمال ہو، تو اس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دن بھر میں بہت سارا مال دیا جا رہا ہے، یعنی وقت دیا جا رہا ہے، جو ہمیں آخرت کے لیے جو ہے تیاری ہمیں کرنی چاہیے. تو انسان جو ہے اپنے دل میں خیالات جو ہے قلب سلیم بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ کئی بار انسان کو وسوسے آ جاتے ہیں، انسان اس کو پالنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے وسوسے جو ہے کس طرح سے ہیں، ایک گزرنے والے راستے کی طرح. ایک گاڑی جا رہی ہے تو وسوسہ آتا ہے، چلے جاتا ہے. کبھی کبھار گناہ کے وسوسے انسان کے دل میں آتے تو ہمیں اسے پالنا نہیں چاہیے، اس سے آ کر بات نہیں کرنا چاہیے. جیسے کوئی گاڑی گزر گئی، بس گزر گئی، اس کو جانا چھوڑ دینا چاہیے وسوسوں کو، نہ کہ اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، پھر وہ گناہ کی طرف انسان کے وسوسے چلے جاتے ہیں. تو انسان کے دل میں اگر کوئی وسوسے شیطان کی طرف سے آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان جو سے پناہ چاہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس کو وسوسوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے وسوسے ڈالنا ہے. اور دل کو خالی نہیں رکھنا ہے. دل کو خالی رکھیں گے تو بس گناہ کی طرف
انسان. اس لیے کہا جاتا تھا اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا، کہ شیطان آ گیا کہ بھئی خواہشات آ گئے اور میں اس سے پہلے جان لوں کہ ایک خواہش ہے، اور آ کر خالی جگہ پایا اپنے دل میں، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے دل کو خالی نہ رکھیں بلکہ قلب سلیم نیکی کی طرف جو ہے اپنے دل کو لے کے جانا چاہیے. تو آج ہم نے وہی ذکر کیا کہ انسان اپنے نظر کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کا بھی جو ہے محاسبہ کرے، کیونکہ اس کے بعد ہی جو ہے انسان آگے گناہوں میں جاتا ہے. خیالات کو جو ہے پکڑنا چاہیے اور اپنے نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتے جاتا ہے، نفس کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اور نفس المطمئنہ کو طاقت بنانا چاہیے. جو نفس المطمئنہ جو نیکی کی طرف دعوت دیتے رہتی ہے نفس، ایسی نفس المطمئنہ کو طاقتور نہ کہ کمزور نہیں بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات کو بھی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.